بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسا سچا اور سبق آموز واقعہ بیان کریں گے کہ جب کوئی انسان کسی گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کریم کیسے اس کا انعام و اکرام عطا فرماتے ہیں۔ دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو کہ مسجد جامعہ توبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ایک طالب علم جو کہ بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا، تعلیم و تدریس کے لیے اسی مسجد کے ایک کمرے میں رہتا تھا۔ 2 روز گزر چکے تھے، اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اور نہ ہی کوئی پیسہ تھا۔ تیسرے روز بھوک کی شدت سے اسے احساس ہوا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا کہ اب میں اس حالت میں ہوں کہ شرعاً حتیٰ کہ مردار ہو یا ضرورت کے مطابق چوری جائز ہے۔ بہت دیر ذہنی کشمکش میں رہا کہ مردار کھایا جائے یا چوری کی جائے۔ آخر کار اس نے چوری کرنے کا ارادہ کیا۔ باہر ادھر ادھر نظر دوڑائی، کوئی بھی کھانے کی چیز نہ تھی۔ آخر اس کی نظر ایک مسجد کی چھت پر گئی۔ یہ مسجد ایک قدیم محلے میں واقع ہے اور وہاں تمام مکانات قدیم طرز پر اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور چھتوں سے ہی سارے محلے میں کسی بھی گھر میں آیا جایا جا سکتا ہے۔ یہ نوجوان ڈرتا گھبراتا چھت کی طرف آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ اسے چوری جیسے برے کام کو بھوک اور مفلسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر کرنا پڑ رہا تھا۔ اس نوجوان نے چاروں طرف دیکھا کہ کوئی اس کو دیکھ تو نہیں رہا۔ آخر کار وہ مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا وہاں کچھ خواتین ہیں، تو شرعی وجہ سے سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ بعد والے گھر پہنچا تو دیکھا گھر خالی ہے، لیکن اس گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھوک کی شدت میں جب کھانے کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی تو بھوکے کی طرح اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ مکان ایک منزلہ تھا۔ وہ احتیاط سے چلتا ہوا فوراً باورچی خانے میں جا پہنچا اور دیکھا کہ چولہے پر دیگچی میں سالن پک رہا ہے۔ اس نے ڈھکن اٹھایا تو اس میں بینگن کا سالن تھا۔ اس نے مارے بھوک کے ندیدوں کی طرح ایک بینگن اٹھایا۔ بھوک کی شدت سے سالن کے گرم ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ بینگن کو دانتوں سے کاٹا اور جیسے ہی نگلنا چاہا تو اسی وقت اس کا ایمان جاگ گیا۔ اپنے آپ سے کہنے لگا، خدا کی پناہ، میں دین کا طالب علم ہوں، لوگوں کے گھر میں گھسوں اور چوری کروں، یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ کل کو اللہ کریم کے سامنے پیش ہونا ہے تو کیا جواب دوں گا کہ 2 دن بھوکے رہنے کی آزمائش پر بھی پورا نہ اتر سکا۔ اس کو اپنے اس فعل پر شرم آ گئی، پشیمان ہوا اور استغفار کیا اور پھر بینگن کو واپس دیگچی میں رکھ دیا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس لوٹ گیا۔ بھوک تو شدید تھی لیکن دل میں اطمینان تھا۔ پھر وہ مسجد میں داخل ہو گیا۔ استاد محترم درس میں مصروف تھے۔ بھوک سے نڈال وہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بھوک کی شدت سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ استاد صاحب کیا درس دے رہے ہیں۔ جب استاد صاحب درس سے فارغ ہوئے اور لوگ بھی درس لے کر منتشر ہو گئے، وہ کمزوری اور نکات کی وجہ سے وہیں بیٹھا رہا۔ تب اس نے دیکھا کہ ایک خاتون مکمل حجاب میں وہاں آئی اور استاد صاحب سے کچھ دھیمے لہجے میں گفتگو کرتی رہی اور وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو نہیں سمجھ سکا۔ اچانک استاد صاحب نے اپنی اطراف میں نگاہ کی تو اس طالب علم کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا۔ پھر اس کو آواز دے کر بلایا۔ استاد کا حکم ملتے ہی وہ تیزی سے اٹھا اور حاضر ہو گیا۔ وہ جیسے ہی استاد صاحب کے پاس پہنچا، استاد کے بے ساختہ سوال نے اس کو پریشان کر دیا۔ کیا تم شادی شدہ ہو؟ نوجوان نے کہا نہیں۔ استاد صاحب نے کہا، کیا تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ استاد کے اس سوال سے وہ مزید گڑبڑا گیا۔ استاد نے پھر زور دے کر کہا، مجھے بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس نوجوان نے ذرا سنبھلتے ہوئے جواب دیا، خدا کی قسم میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔
2 दिन से भूखा हूँ, मैं किस तरह शादी करूँ, न घर है न रोज़गार। उस्ताद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये खातून आई है, इसने मुझे बताया है कि इसका शौहर वफात पा चुका है और इसी शहर में रहती है। इसका दुनिया में सिवाय एक ज़ईफ़ चच्चा के कोई अजीज़ रिश्तेदार नहीं है। अपने चच्चा को ये अपने साथ लेकर आई है। वो इस वक्त इस मस्जिद के एक कोने में बैठा हुआ है और खातून को इसके मरहूम शौहर की तरफ से घर, माल वगैरह सब कुछ मिला है। अब ये आई है और ऐसे मर्द से शादी करना चाहती है जो नेक, शरीफ, ईमानदार हो, जो इसका शौहर और इसके सरपरस्त हो, ताकि तन्हाई और बदनीयत इंसानों के जंगल में इसे महफूज रख सके। क्या तुम इससे शादी करोगे? नौजवान ने एक पल के लिए सोचा और कहा हाँ। फिर उस्ताद साहब ने इस खातून से पूछा, क्या तुम इसको अपने शौहर के तौर पर कबूल करती हो? इस औरत ने इस नौजवान की तरफ एक नज़र देखा, फिर हाँ में सर हिला दिया। उस्ताद ने इस खातून के चच्चा और 2 गवाहों को बुलाकर इन दोनों का निकाह पढ़वा दिया और इस तालिबे इल्म का हक महर अपनी जेब से अदा कर दिया और फिर इस खातून से कहा, अपने शौहर का हाथ थाम लो। इसने इस नौजवान का हाथ थाम लिया और अपने घर की तरफ रहनुमाई की। जब घर में दाखिल हुई तो अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। वो नौजवान अपनी ज़ौजा के हुस्न जमाल से हैरान हो गया और आसमान की तरफ नज़र उठाई और मुस्कुरा कर कहा, जैसे अल्लाह करीम से गुफ्तगू की हो कि वाह अल्लाह करीम, तू ही मुसब्बिबुल असबाब है। फिर वो जब इस घर की तरफ मुतवज्जा हुआ तो देखा कि ये वही घर है जिसमें वो दाखिल हुआ था। ज़ौजा ने शौहर से पूछा कि आपके खाने के लिए कुछ ले आऊं? तो कहा हाँ। इसने देचकी का ढक्कन उठाया और बैंगन को देखा और बोली, अजीब है, घर में कौन आया था और इसने बैंगन को दांतों से काटा है। तब वो नौजवान रोने लगा और इसने अपना किस्सा इसको सुनाया। ज़ौजा ने कहा, यह तुम्हारी अमानतदारी और तकवा का नतीजा है। जब तुमने हराम बैंगन खाने से इज्तनाब किया तो अल्लाह ने सारा घर और घर की मालिका को हलाल तरीके से तुम्हें दे दिया। वो नौजवान इसी वक्त सजदे में गिर गया और रोने लग गया और अल्लाह करीम के आगे शुक्र अदा करने लग गया। सुभान अल्लाह। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मुझे अगली वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।